السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ نوحہ و بین، آپ اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کے ٹرمز نہیں ہیں، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت سے یہ خرافات چلی آ رہی ہیں۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ میت پر اس کے عزیز و اقارب کا زور زور سے رونا، چیخنا چلانا اور مردے کا نام لے کر مختلف کلمات ادا کرنا، نیز بال نوچ کر، خود کو مار کر، گریبان پھاڑ کر بے صبری اور دیوانگی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب نوحہ و بین یا ماتم کرنا کہلاتا ہے۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں ابھی بھی نوحہ و بین کو باقاعدہ ایک رسم کے طور پر سر انجام دیا جاتا ہے، جس میں کچھ خواتین ٹولیوں کی شکل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور اونچی آواز میں اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں، مرحوم کی باتیں کرتی ہیں، اس کی جدائی میں شرکیہ کلمات بولتی ہیں اور ساتھ ساتھ بال نوچنا، شکوے بھرے کلمات دہرانا، اور بسا اوقات تو یہ کلمات راگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی صورتحال اسلام سے قبل عرب میں بھی تھی، عرب کے جاہل معاشرے میں۔ پھر ہم ان سے مختلف تو نہ ہوئے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان معاملات میں ہم انہی جیسے ہیں۔ تو پھر ایسی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہمیں اخلاق نہ سکھا سکے۔ اور ایسا کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے فیصلے سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یا ہم اپنا لوٹنا بھول کر اس طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں کہ ہم نے بھی تو ایک دن پلٹ کر انہی کے پاس جانا ہے؟ یہ تو بہت عارضی سا گیپ ہے۔ ہم نے بھی تو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایسا رویہ عام طور پہ انسان کا تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں دنیا کی بہت زیادہ محبت ہو، جب وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے، جبکہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اصل گھر تو آخرت کا ہے۔ ہم سب اسی کی کوشش کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ غم کے موقع پر رونا ایک بالکل فطری امر ہے، مگر اس کو غیر اختیاری طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کس طرح کہ جب کوئی ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دل غمگین ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ چیز اختیار میں نہیں ہے۔ اختیار میں کیا ہے؟ ہم جو اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو ایسے موقع پہ غم کے اظہار میں حد سے تجاوز کرنا کہ وہ نوحہ یا بین کی شکل اختیار کر لے اور زبان بے قابو ہو جائے، تو اس سے بہت سختی سے روکا گیا ہے۔ ایسا کر کے دراصل کیا ہو رہا کہ اللہ کی تقدیر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ نوحہ و بین کرنے سے ہم کیا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس فیصلے پہ راضی نہیں ہیں، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تقدیر کو ماننے، اس پر مطمئن اور راضی رہنے کا کہا ہے۔ تو ہمیں پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی، اور آپ کے ساتھ کچھ مزید صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ بس جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا تم سنتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا، متفقن علیہ۔ کیونکہ غم کے موقع پہ دل کا غمگین ہونا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ تو ایک فطری امر ہے، لیکن زبان سے بسا اوقات ایسے کلمات ادا کیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو
انتہائی ناراض کرتے ہیں، تو زبان کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ رو پڑے اور فرمایا کہ بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غم زدہ ہیں۔ ایسے موقع پہ جو فطری غم ہے اس سے منع نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں عورتوں کو خصوصی تنبیہ کی ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی قسم کے جاہلانہ طرز عمل کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں دو کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں، ایک نسب کا طعنہ دینا اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے منہ بیٹا، گریبان چاک کیا اور جاہلیت کی باتیں کیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو نوحہ خوانی جیسی رسم مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ برادری کی دوسری خواتین کے ساتھ مل کر بڑھ چڑھ کے اس طرح کے کام کرتی نظر آتی ہیں، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عورتوں کو ہی مخاطب کر کے یہ وعید سنائی ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ بیان کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے دن گندھک کا پاجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم کی یہ حدیث ہے۔ گندھک جو ہے اگر جسم کے ساتھ لگ جائے تو یہ بہت ہی باعث اذیت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساتھ چپک جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ، جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہما کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں دروازے کی درار سے دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا، تو آپ نے حکم دیا کہ ان کی گریہ ازاری سے جا کر انہیں منع کرو کہ وہ ایسا نہ کریں۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نہیں مانتی۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ انہیں منع کرو۔ چنانچہ جب وہ تیسری بار آیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ جاؤ اور ان کے منہ میں خاک جھونک دو، یعنی انہیں سختی سے منع کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ روز قیامت صرف ہم سے سوال نہیں ہوگا بلکہ ہمارے اعضاء سے بھی سوال ہوگا کہ ہم ان سے کس طرح کے کام لیتے رہے۔ تو اللہ کے حضور زبان تو کچھ غلط بیانی کر سکتی ہے، لیکن ہمارے اعضاء بالکل سچ بیان کر دیں گے۔ تو کیا ہم وہاں پہ چاہیں گے کہ اللہ کے سامنے ہمارے اعضاء ہمارے اس طرح کے عیب کھولیں؟ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں چاہے گا۔ تو ہمیں آج ہی اپنے ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے، کوشش کر کے ہمیں ان کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے۔ جب یہ پوری طرح اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں گے تو ہم کوئی بھی خلاف شریعت کام کرتے ہوئے ہچکچائیں گے۔ وہ بندہ مومن جو مسلسل اپنے اعضاء سے اللہ کی اطاعت کے کام لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اللہ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کا کان، آنکھ اور زبان بن جاتے ہیں۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ وہ پھر ان اعضاء سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام ہی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی اطاعت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ جسم کے تمام اعضاء اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی کا سب سے اولین مقصد اللہ کی رضامندی کو بنا لیں،
کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب ہمارا یہ مقصد ہوگا زندگی کا تو پھر ہمیں کوئی کام بھی مشکل نہیں لگے گا۔ خوشی خوشی پھر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے بھی اور نافرمانی کے کاموں سے بھی بچیں گے۔ ایک صحابیہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہ روایت کرتی ہیں کہ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا عہد لیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، چہرہ نہیں نوچیں گی، واویلا نہیں مچائیں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی اور نہ ہی بالوں کو پراگندہ کریں گی۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یہ نوحہ اور بین اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے میت کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اس کو کب عذاب دیا جاتا ہے؟ جب وہ اپنی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھتا تھا اور اپنے گھر والوں کو اس سے منع نہیں کرتا تھا، تو ایسے شخص کو پھر اس کے مرنے پہ پسلوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لیے بھی عذاب دیا جاتا کہ اس نے اپنی غفلت اور جہالت کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو ایک بری روش پہ دیکھا اور منع نہیں کیا، یا خود اس نے زندگی میں یہی کام کیا اور پسلوں کے لیے ایک بری مثال چھوڑی کہ پیچھے والوں نے پھر اسی طرز عمل کو اپنایا، یعنی نوحہ کرنے والی، تو اسی وجہ سے پھر میت کو بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود ایسا نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کرتا تھا، بلکہ اس نے وصیت بھی کر رکھی تھی کہ میرے بعد اس طرح کا کوئی بھی جاہلانہ کام نہیں کرنا، تو پھر وہ عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، پھر وہ اس سے بری ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ و بین کے فعل پہ بہت زیادہ ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جو خرافات ہیں یہ تقویٰ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جب تک ہم ان کو دور نہیں کریں گے ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، یہ سیدھے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ آخر میں ہم دوبارہ ایک بار جائزہ لے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن موقعوں پر نوحہ و بین سے منع فرمایا، اور وہ احادیث اس فعل سے بچنے کے لیے کافی ہوں گی۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی خواتین کے نوحہ و بین کرنے پر آپ نے منع فرمایا۔ ایک عورت کو کسی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے اور واویلا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد جب شہید ہوئے تو اس پر ایک عورت کو چلانے اور رونے سے منع فرمایا اور جاہلیت کی سی باتیں کرنے سے بھی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں سے بیعت لینا کہ وہ نوحہ اور بین نہیں کریں گی، اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح وہ جو روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے وقت جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے کیا فرمایا کہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی بھی شخص عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب تنبیہات نوحہ و بین کی مذمت میں آئیں گی اور اس فعل سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے یہی ظاہر ہو رہا، اور آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ ہم خود بھی ایسا فعل نہ کریں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں، کیونکہ اگر ہم آج اپنے گھر والوں کو یا اپنے گھر میں سے کسی فرد کو ایسے کسی فعل میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں منع نہیں کرتے، تو عین ممکن ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس کی وجہ سے ہماری پکڑ یا گرفت ہو جائے۔ بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص
حاکم ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور عورت اپنی اولاد پر، بس ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرافات سے محفوظ رکھنے کی توفیق دیں، ہم خود بھی اس سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ